یہ کووڈ-19 کا دور تھا۔ کرسمس پچھلے سالوں کی طرح روشن تو تھی، مگر خاموشی اور سناٹے کا دور دور تک راج تھا۔ ایوا اپنے کمرے کی گلاس ونڈو سے باہر لگے کرسمس ٹریز کو دیکھ رہی تھی، جو کہ مختلف لائٹس، جنگل بیلز اور کارڈ سے سجے ہوئے تھے۔ تبھی اس کا نیبر ہیری زور زور سے بولتے ہوئے اپنے گھر سے باہر نکلا۔ حسب معمول اس کی اپنی وائف جولی کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی۔ ایوا نے افسردہ سی آہ بھری، اس ٹاؤن میں کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ شہر کے ہنگاموں سے دور ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا، جہاں کووڈ کے باعث ایوا کو رکنا پڑا، ورنہ اس جیسی زندہ دل لڑکی کے لیے ٹاؤن ایک جیل کے جیسا تھا۔ گرینی کھانا کھا کر سو چکی تھی۔ ایوا آج کل اپنا زیادہ ٹائم اوپر گزارتی، یہاں سے اکثر وہ سامنے والے گھر کی ونڈو سے ہیری اور جولی کو لڑتا دیکھا کرتی تھی۔ یہ شاید ان کا بیڈ روم تھا۔ جولی سے وہ پارک میں اکثر ملتی رہتی تھی۔ جولی کافی خوبصورت اور کیئرنگ تھی، مگر نہ جانے کیوں ان کے آپس میں بالکل نہیں بنتی تھی۔ جولی نے بتایا تھا کہ ان کی لو میرج ہے اور ابھی شادی کو سال ہی ہوا۔ شاید اس میں ہیری کی جاب چاہنے کا بھی قصور تھا۔ وہ سارا دن گھر میں پڑے رہ کر تنگ آ چکا تھا۔ جولی کو ہیری کی بہت فکر تھی، مگر ایوا ان دونوں کے معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بہرحال یہ ان کا پرسنل معاملہ تھا۔ ایوا نے ایک تاٹ سے ونڈو پر کرٹن ڈالے اور اپنا لمبا سا اوور کوٹ پہن کر گھر سے باہر آ گئی۔ وہ تھوڑی دیر کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتی تھی، پتہ نہیں یہ سب کب ختم ہوگا۔ خاموش سڑک پر چلتے ہوئے اس نے سوچا، سامنے سے ہیری آ رہا تھا۔ اس نے منہ دوسری طرف کر لیا، مگر ہیری اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ایوا گھبرا سی گئی۔ دور کہیں اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے۔ ہیری نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے وارن کیا کہ وہ اس کی وائف جولی سے دور رہے، ورنہ وہ اسے جان سے مار دے گا۔ اور یہ صرف ایک دھمکی نہیں تھی، اسے پتا تھا کہ ہیری غصے کا تیز ہے۔ جولی نے بتایا تھا، وہ جو کہتا ہے کر گزرتا ہے۔ ہیری کو شاید لگتا تھا کہ ایوا جولی کو اس کے خلاف بھڑکا رہی ہے۔ یہ غلط تھا۔ ایوا اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر ہیری اسے گالیاں دیتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ ایوا کا خوف کے مارے برا حال ہو گیا۔ وہ واپس گھر آ گئی اور مین ڈور اچھے سے لاک کر لیا۔ گرینی ابھی بھی سو رہی تھی۔ وہ کچن میں آ کر اپنے لیے کافی بنانے لگی۔ کرسمس میں ابھی ایک دن باقی تھا، شاید اس کی چھوٹی بہن واپس آ جائے، پھر یہ کرسمس کتنی یادگار ہوگی۔ چھوٹی بہن کا سوچ کر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور لبوں پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ آ کر رک گئی۔ پچھلے سال ہی اس کی چھوٹی بہن گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ ایوا اور گرینی کی روک ٹوک سے تنگ آ چکی تھی۔ ایوا اپنا کپ لے کر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئی اور کرسمس کی تیاریوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ ایوا صبح سے ہی کرسمس کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ رات اس کی بہن کا فون آیا تھا، وہ آ رہی تھی۔ ایوا نے اس کی پسند کا چاکلیٹ کیک تیار کیا۔ وہ بے حد خوش تھی۔ اس نے گرینی کو بھی انفارم کر دیا تھا۔ کام ختم کر کر وہ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے اوپر آ گئی۔ اس نے ونڈو سے کرٹن ہٹا کر باہر دیکھا۔ سامنے بیڈ روم خالی تھا۔ جولی شاید نیچے گئی ہو، اس نے سوچا اور نیچے دیکھا۔ تبھی اسے ہیری نظر آیا، جو اپنے گھر کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ اس کے سامنے سینٹا کا کاسٹیوم پہنے کوئی کھڑا تھا، جس سے وہ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ اچانک ہی اس نے ہیری کے چہرے کا رنگ اٹھتے دیکھا۔ پھر اس نے ہیری کو نیچے زمین پر گرتے دیکھا۔ سینٹا کا کاسٹیوم پہنے شخص نے مڑ کر ونڈو کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں تیز دھار چاقو تھا، جسے وہ ایوا کے سامنے لہرا رہا تھا۔ پھر وہ اوپر کمرے کی طرف بھاگا۔ شاید اب وہ جولی کو مارنے گیا تھا۔ ہیری کے جسم سے خون بہہ رہا تھا، مگر شاید وہ ابھی بھی زندہ تھا۔ خوف کے مارے ایوا کانپنے لگی۔ اس نے جلدی سے 911 کو کال ملائی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہاں پولیس کی گاڑی آ رکی، ساتھ میں ایمبولینس بھی تھی۔ ہیری شاید اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ پولیس کو سینٹا کہیں نہیں ملا، شاید وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اوپر بیڈ روم میں جولی زخمی حالت میں پڑی تھی، جسے بروقت طبی امداد دے کر بچا لیا گیا۔ پولیس نے ایوا کا شکریہ ادا کیا، جس کی بروقت اطلاع پر وہ ایک قیمتی جان بچا سکے تھے، مگر وہ ہیری کو نہیں بچا پائے۔ جولی کی حالت بری تھی، وہ ہیری کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ایوا 2 گھنٹے اس کے ساتھ ہاسپٹل میں رہی، پھر اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ پولیس کی گاڑی انہیں گھر تک چھوڑنے آئی اور انہیں اس سینٹا سے ہوشیار رہنے کا مشورہ دیا۔ ٹاؤن میں اس کی تلاش جاری تھی۔ کل ہیری کی ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم کر کے ڈیڈ باڈی جولی کے حوالے کر دی جائے گی۔ یہ سب انفارمیشن انہیں دے کر وہ چلے گئے۔ ایوا نے جولی کا ہاتھ پکڑا۔ وہ اسے آج کی رات تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ اسے لے کر اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی دروازے پر لگی پھولوں کی باسکٹ سے ان کے اوپر پھولوں کی بارش ہونے لگی۔ جولی نے حیرانگی سے دیکھا، اس کے سامنے ہی گرینی سینٹا کلاس کا کاسٹیوم پہنے کھڑی تھی۔ ایوا نے دروازہ بند کیا اور ٹیبل پر پڑا پھولوں کا بوکے اٹھا کر جولی کو دیتے ہوئے پرجوش لہجے میں ویلکم بیک کہا اور اس کی گلے لگی۔ اس کی چھوٹی بہن بالآخر پورے 1 سال بعد ان کے درمیان واپس آ گئی تھی۔
گرینی نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما۔ جولی ان کا ہاتھ تھام کر رو پڑی۔ آخر ہیری جیسے ظالم انسان کے چنگل سے نکالنے میں اس نیک دل سینٹا نے ہی تو اس کی مدد کی تھی۔ آج وہ تینوں بے حد خوش تھی۔ ان کا منصوبہ کامیاب رہا۔ یہ کرسمس ان کی نادان جولی کو ان کے پاس واپس لے آیا تھا۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید کہانیاں سننے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔